دوستو، اجمیر شریف درگاہ میں کچھ دن پہلے کیمرے میں ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو کافی دنوں سے بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اصل میں جب اجمیر شریف درگاہ کے خادم یعنی مجاور حضرات نے CCTV فوٹیج دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ آخر اس فوٹیج میں ایسا کیا تھا؟ اس لیے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو یہ CCTV ویڈیو دکھانے سے پہلے آئیے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اجمیر درگاہ کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اجمیر میں پہلے کوئی مندر ہوا کرتا تھا؟ تو چلیے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا مشہور اور تاریخی شہر اجمیر، لیکن اسے صرف اجمیر نہیں بلکہ اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بھارت کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اس درگاہ کی تاریخ 200، 400 یا 600 سال نہیں بلکہ تقریباً 800 سال پرانی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیشہ سے مسلمان اس درگاہ سے محبت اور عقیدت رکھتے آئے ہیں، بالکل اسی طرح ہندو اور دوسرے مذاہب کے بہت سے لوگ بھی اس درگاہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہاں اپنی حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اجمیر شریف جائیں تو دیکھیں گے کہ یہاں جتنی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اجمیر شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے راجا، مہاراجا، بادشاہ اور سلطان یہاں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی چاہے حکومت کانگریس کی ہو یا BJP کی، ملک کے بڑے بڑے لیڈر اور وزیر یہاں چادر ضرور پیش کرتے ہیں۔ اسی سال یعنی جنوری 2026 میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اجمیر شریف میں چڑھانے کے لیے ایک چادر بھیجی تھی۔ اگر ہم تاریخ کے کچھ دلچسپ واقعات پر نظر ڈالیں تو مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے متعلق ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے۔ کتاب عین اکبری میں لکھا ہے کہ اگرچہ اکبر بادشاہ کے پاس ہر چیز موجود تھی لیکن انہیں ایک بات کا بہت افسوس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کے نام حسن اور حسین رکھے گئے، لیکن افسوس کہ دونوں ایک ہی مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ ابوالفضل کی مشہور کتاب عین اکبری کے مطابق ایک دن اکبر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہیں، جہاں لوگ جو بھی دعا اور منت مانگتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا تو وہ اجمیر شریف تک پیدل چل کر حاضری دیں گے۔ دوستو اولاد کی خواہش ہی وہ وجہ بنی جس نے اکبر بادشاہ کو ایک اور عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی کا تعلق بھی سلسلہ چشتیہ سے تھا اور وہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے۔ پہلی ملاقات میں ہی اکبر بادشاہ حضرت شیخ سلیم چشتی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے حضرت شیخ سلیم چشتی سے پوچھا، مجھے کتنے بیٹے ہوں گے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہیں 3 بیٹے ہوں گے۔ بعد میں واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اکبر بادشاہ کو 3 بیٹے عطا فرمائیں۔ جب ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت شیخ سلیم چشتی کی نسبت سے ان کا نام سلیم رکھا گیا۔ بعد میں یہی شہزادہ سلیم آگے چل کر مغل بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کتنے عرصے تک رہیں گے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اسے لفظ بہ لفظ نہ سنا دے۔ اکبر بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کی تعلیم روک دی تاکہ
وہ پہلا سبق یاد نہ کر سکے، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ شہزادہ سلیم نے کسی سے اپنا سبق سنا اور اسے بالکل ویسے ہی دہرا دیا۔ روایت کے مطابق اس کے اگلے ہی دن حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور چند دن بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی اکبر بادشاہ نے سلسلہ چشتیہ کی مرکز اجمیر شریف جانا نہیں چھوڑا۔ وہ نہ صرف خود وہاں حاضر ہوتے تھے بلکہ درگاہ پر اپنی طرف سے بہت سے تحفے اور نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ اب اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، جن کا مزار مبارک اجمیر شریف میں موجود ہیں، تو تاریخی کتابوں کے مطابق آپ کی ولادت تقریباً 1141 میں ایران کے علاقے سیستان میں ہوئی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا دل عبادت، روحانیت اور تصوف کی طرف مائل ہو گیا۔ بعد میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے بخارا تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں علم و دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آج کے زمانے میں بخارا ازبکستان میں واقع ہیں۔ وہیں آپ کی ملاقات سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو بعد میں آپ کے مرشد اور استاد بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا۔ روایت کے مطابق اسی سفر کے دوران ایک رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ہند یعنی ہندوستان جانے کا حکم ملا۔ اسی کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 12ویں صدی کے آخر میں آپ پہلے دہلی تشریف لائے اور اس کے بعد اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی تعلیم، تبلیغ، خدمت خلق اور لوگوں کی رہنمائی کا کام شروع کیا۔ اسی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ایک ایسا لقب دیا جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ لقب ہے غریب نواز۔ غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں پر مہربانی کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا اور ان پر نوازش کرنے والا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا تھا اور جو ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے گنبد کے کلش کے بالکل اوپر ایک سفید روشنی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس جگہ کو گول دائرے سے بھی نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ بہت سے لوگ اس سفید روشنی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات قرار دے رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق ایک اور امکان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر بجلی کی لائٹوں کی تاریں بھی لگی ہوئی ہیں، اسی لیے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ بجلی کا اسپارک ہو یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ ویڈیو اسی انداز میں ریکارڈ کی ہو یا پھر اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا استعمال کیا گیا ہو۔ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ واقعی کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا کمال ہے یا پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش۔ دوستو، اجمیر معلیٰ میں ہوئی سانپ کی بارش۔ اور دوستو، جب اجمیر شریف میں سانپ کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو ان سانپوں نے کیا کیا؟ دوستو، ایک سنسنی خیز ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس دھرتی سے جس دھرتی کے راجہ مہاراجہ غریب نواز سرکار ہیں۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر معلیٰ، اور اس اجمیر معلیٰ میں جب ہوئی سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسی دیکھی گئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جب اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش
اور کون سا دور تھا، اور جب سانپوں کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، گونج اٹھا ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستو، ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجر کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو دوستو سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا خطہ تھا جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا تھا، اور اجمیر معلیٰ میں جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی تھی، وہ تھے پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے اس جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھائے جاتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں زبردستی وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن راجا کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال دوستو، خواجہ غریب نواز وہاں سے چلے گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے انہیں اس قدر جکڑ لیا جیسے زمین نے انہیں اپنے اندر چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے تو ان کا مقابلہ رام دیو سے ہوا، لیکن جب رام دیو خود خواجہ غریب نواز کے زیر اثر آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پھر پرتھوی راج چوہان کے دل میں اور زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا، لیکن جنات بھی انہیں ہرا نہ سکے، میرے سپاہی بھی انہیں شکست نہ دے سکے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جسے دنیائے زمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی۔ راجا نے جے پال جوگی کو دربار میں بلایا اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں۔ بتایا کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے وہ لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، کیسے سلطان الہند اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ راجا نے کہا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ یہاں سے نہیں جاتے، تم کسی بھی طرح خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسے اپنے جادو پر بہت غرور تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں پل بھر میں انہیں بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر چھوڑ کر نہ گئے تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 2500 چھوٹے بڑے جادوگر بھی تھے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل گئی۔ مریدوں میں کچھ خوف بھی تھا کیونکہ جے پال جوگی اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بتایا گیا، حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے ٹکرایا اسے برباد کر دیا۔ جب خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال جوگی کی یہ سارے باتیں بیان کی گئی تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میرے مریدو گھبراؤ مت، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لکیر بنا دیتا ہوں، جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا اور تمام مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز اس سے بالکل نہیں ڈرتے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈرے گا۔ خواجہ غریب نواز پر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے، ان پر ایسا جادو کرو کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ دوستو، اس کے بعد جے پال جوگی نے
ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلیٰ کی زمین پر سانپ برسنے لگے، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے موجود تھے، وہاں سانپوں کی بارش ہونے لگی۔ لیکن دوستو، خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھیے، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس دائرے کے اندر گرتا جو خواجہ غریب نواز نے زمین پر کھینچا تھا۔ سارے سانپ اس دائرے کے باہر ہی گرتے رہے۔ دوستو، جب جادوگر نے دیکھا کہ سانپوں کی بارش بھی خواجہ غریب نواز کا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو اس نے ایک اور جادو کیا اور اس بار آسمان سے آگ برسنے لگی۔ لیکن پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ نہ پہنچ سکی۔ جب جے پال جوگی ہر طرح کا جادو آزما چکا اور خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کا بال بھی بیکا نہ کر سکا، تو اس نے سوچا اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہرن کی کھال پھینکی اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ گیا۔ دوستو، اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا، جاؤ، کفر آسمان میں ہے اور تم یہاں ہو، جاؤ اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کے کھڑاؤں اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے پاس پہنچ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھڑاؤں جے پال جوگی کے سر پر اس قدر برسنے لگے کہ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ گرا۔ جب وہ قدموں میں گرا تو خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا۔ وہی جے پال جوگی بعد میں عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی راستہ بھول جائے اور عبداللہ بیابانی کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ دوستو، جب خواجہ غریب نواز نئے اجمیر شریف میں تشریف لائے تھے تو ان کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ اجمیر کا ایک نوجوان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا تو ایک دن اس کا گزر اس خیمے کے قریب سے ہوا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں، یہ مسلمانوں کے بابا کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے۔ مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہاں، محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو، یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے، اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی، لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا اے غریب نواز کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا آؤ آؤ۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔